اسلام میں جب 4 شادیوں کی اجازت ہے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں جب امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری شادی ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی سے کیوں روک دیا؟ کیا واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے یا ان کے لیے کوئی چال چلی گئی تھی؟ ابو جہل کی بیٹی کے خاندان اہل بیت میں آ جانے سے اگر کوئی خطرہ تھا تو کیا حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے حرم رسالت میں داخل ہونے سے وہی خطرہ نہ تھا؟ کیوں حضور نے حضرت علی کو جویریہ بنت ابو جہل سے نکاح کرنے سے روکا اور خود ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے شادی کی؟ دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھے بنا آپ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ آج کا واقعہ امام زین العابدین حضرت علی ابن امام حسین کی روایت سے پیش کیا جا رہا ہے، جسے انہوں نے مصور بن مخرمہ سے روایت کیا۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس نے بھی اس اہم واقعہ کو روایت کیا ہے، جبکہ امام بخاری نے احکام و مسائل جلد اول صفحہ نمبر 304، امام مسلم نے کتاب فضائل صحابہ حدیث نمبر 2449 اور ابو داؤد نے کتاب نکاح میں ابن ماجہ نے بھی اس واقعہ کو روایت کیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے فوراً بعد ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا، جس میں اس کی ایک خوبصورت کنواری بیٹی بھی تھی۔ کچھ صحابہ نے مل کر حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے شادی کر لیں۔ کچھ صحابہ نے نکاح کا پیغام جویریہ کے گھر بھیج دیا۔ ابو جہل چونکہ غزوہ بدر میں ہی جہنم واصل ہو چکا تھا، اب اس کی 14 سالہ بیٹی کی کفالت ابو جہل کے 2 بھائی حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام کے سپرد تھی۔ چونکہ سارا خاندان ہی فتح مکہ پر مسلمان ہو چکا تھا، یہ دونوں نکاح کا پیغام ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ دوسری طرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی حضرت علی کے دوسرے نکاح کی باتیں صحابیات سے سن چکی تھیں اور حضور پہلے سے ہی ان کا ذکر کر چکے تھے۔ یہاں یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش نہ تھی، بلکہ صحابہ نے مشورہ دیا اور پھر بات پھیل گئی، یہاں تک کہ ابو جہل کے دونوں بھائی ہشام بن حسام اور سلم بن ہشام اپنی بھتیجی کا رشتہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور اس کے نکاح کی اجازت طلب کی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہشام بن مغیرہ جو ابو جہل کا باپ تھا، اس کی اولاد حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام نے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، یقیناً میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ البتہ اگر علی ابن طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جو اس کو برا لگے گا وہ مجھ کو بھی برا لگے گا، جو چیز اسے تکلیف پہنچائے گی وہ مجھے بھی تکلیف پہنچائے گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس واقعہ پر کوئی یہ شبہ تو کر سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کئی شادیاں کی، تو پھر مولا علی کو دوسری شادی سے کیوں روکا؟ کیونکہ اپنی بیٹی کے حق میں سوکن پسند نہ فرمائی۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کیا پیچیدگی واقع ہوئی۔ شریعتاً آپ کی بیٹی پر بھی سوکن لانا آپ کے داماد کے لیے حلال تھا، اسی وجہ سے حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ لیکن یہاں حضور کی ایک شخصیت میں 2 مختلف حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک حیثیت میں آپ انسان تھے اور فطرتاً یہ ممکن تھا کہ آپ کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ اللہ کے رسول تھے اور رسول کی حیثیت سے آپ کا یہ مقام تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں یا کوئی شخص آپ کے لیے اذیت کا اور تکلیف کا باعث بن جائے تو اس کے دین و ایمان کی بھی خیر نہ ہوتی۔ اسی وجہ سے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور ابن ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ اگر شریعتاً یہ حلال تھا مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کے ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ابو جہل اور اس کا خاندان حضور کے بہت بڑے دشمن رہ چکے تھے اور اب فتح مکہ کے بعد نئے مسلمان ہوئے تھے۔
اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہ تحقیق ہونا ابھی باقی تھی کہ یہ اسلام کا قبول کرنا پورے اخلاص سے تھا یا صرف شکست کا نتیجہ تھا۔ ان حالات میں ابو جہل کی بیٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر سوکن بن کے آ جائے، اس سے بڑے فتنے پیدا ہو سکتے تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک ہی گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو بہت سے لوگ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اب لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ابو جہل کے خاندان سے کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تو ابو سفیان کا گھرانہ تھا، تو پھر ابو جہل کی بیٹی کو آپ نے قبول نہیں کیا، اور پھر خود آپ نے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کیوں کیا اور اسے اپنی ازواج مطہرات میں کیوں شامل کیا؟ یاد رہے کہ ابو جہل کی بیٹی اور اس کا سارا خاندان فتح مکہ ہونے پر مسلمان ہوا تھا، جن کا امتحان ابھی باقی تھا، جبکہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، وہ بہت بڑے بڑے امتحانات سے گزر چکی تھیں۔ ابو سفیان کی بیٹی ہند بنت عتبہ، مشہور ہند جگر خوار کی لخت جگر، جس کی پھپھی وہ عورت تھی جسے قرآن مجید میں حمالت الحطب کا خطاب دیا گیا، جس کا نانا عتبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس خاندان سے اور اس ماحول سے نکل کر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے ایمان لائی تھی، اپنے شوہر کو مسلمان کرتی ہیں۔ خاندان والے آپ پر بے پناہ ظلم و ستم کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ ہجرت حبشہ کر جاتی ہیں۔ حبشہ جا کر ایک نیا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کر شوہر عیسائیت قبول کر لیتا ہے اور ام حبیبہ دین کی خاطر شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں۔ ایک انجان ملک میں آپ تن تنہا اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ عزم و استقلال کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب آپ پر پڑتی ہے اور آپ حبش میں ہی ان کو نکاح کا پیغام بیچتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد وہ حبش سے واپس آ کر حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتی ہیں، اور اس کے تھوڑی ہی مدت میں قریش صلح حدیبیہ کے خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکہ پر چڑھائی کر دیں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان صلح کی بات چیت کرنے کے لیے مدینہ آتا ہے، اور اس امید پر اپنی بیٹی کے ہاں پہنچتا ہے کہ اس کے ذریعے صلح کی شرائط کرنے میں سہولت و آسانی ہوگی۔ برسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ جب باپ نے بیٹی کو ملنے کا موقع ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے، تو بیٹی فوراً یہ کہہ کر فرش سے اٹھا دیتی ہیں کہ رسول کے فرش پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا۔ ناظرین، ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص حضرت ام حبیبہ کا موازنہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے کرے تو ہمارے خیال میں اس سے بحث کرنا فضول ہوگا۔ البتہ جویریہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہونا آپ کے گھر میں فتنے لانے کے برابر تھا، کیونکہ یہ ابو جہل کے خاندان کی سازش بھی ہو سکتی تھی کہ جن کو اسلام لائے ابھی چند مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جویریہ نے کہا کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ہو سکا۔ سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔